بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ نماز کے بارے میں بیانات آ رہے ہیں۔ آج نماز کے بارے میں کہ ہمارے اکابرین صحابہ کرام کی نماز کیسے تھی، کس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ ساری رات نوافل پڑھتے تھے اور ان کو نماز کے ساتھ عشق تھا۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی و ابی، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کا سینہ مبارک سے چکی کی آواز یا ہنڈیا پکنے کی سی آواز آتی تھی۔ آپ پہلی رکعت میں پوری سورہ البقرہ پڑھ لیتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، اور بعد دفعہ 4 رکعت والی نماز میں آپ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک تقریباً 5 سپارے آپ پڑھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور رحمت کی آیت پر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس سے رحمت کی دل میں دعا بھی فرماتے تھے۔ اور اتنا لمبا آپ قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوجن آ جاتی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نماز کچھ کم کرنے کے لیے ہدایات جاری کی کہ کچھ حصہ آپ آرام بھی کیا کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نماز پڑھتے تھے جیسے لکڑی کھڑی، ستون کھڑا ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وقت نماز کا وقت آتا آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، کپ کپی جسم میں تاری ہو جاتی تھی۔ فرماتے کہ امانت ادا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب وہ امانت جو کہ زمین و آسمان نہ سہار سکے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ چڑیا کمر پر آ کر بیٹھ جاتی۔ بعض دفعہ فرماتے آج رکوع کی رات ہے، کبھی کہتے آج سجدہ کی رات ہے۔ اپنے نماز میں ایسے ان کو استغراق خشوع ہوتا۔ ایک دفعہ بچہ بھی سویا ہوا تھا اسی کمرے میں، اور ادھر سانپ بھی چھت سے لٹک رہا تھا، اور آپ کو کوئی اس بات کا علم نہیں تھا۔ گھر والوں نے بتایا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ان کی نماز کی حالت تھی۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان سنتے اس طرح روتے، اتنا روتے کہ آپ کی چادر کا پلو کونا تر ہو جاتا آنسوں سے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور گھوڑا بھی پاس بندھا ہوا تھا، چور آیا، گھوڑا کھول کر لے چلا، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی۔ ایک نابینا صحابی کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا آپ کی آنکھیں کی سرجری کر دیں گے، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، بینائی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کچھ عرصہ کے لیے آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فرمایا سجدہ تو میری جان ہے، نماز کا اعلیٰ ترین رکن ہے، میں یہ سجدہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ترک کر سکتا، لہذا انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا، اتنی محبت سی نماز سے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اور کربلا کے میدان میں یہی ایک بچے تھے مردوں میں سے، چونکہ یہ بیمار تھے۔ یہ 24 گھنٹے میں ایک دن میں 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے، اور جب شروع کرتے نماز چہرہ زرد ہو جاتا، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، گھر کے کسی حصے میں آگ لگ گئی، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایسا نماز میں خشوع تھا کہ کسی دشمن نے آ کر آپ کے پاؤں کی 2 انگلیاں کاٹ دیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ جنت میں نماز روزہ تو نہیں ہوگا، کہا نماز نہیں ہوگی تو رونا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ جنت میں مزہ ہی کیا ہے، مزہ جنت میں رہنا کیسے آئے گا نماز کے بغیر۔ یہ تھی نماز کے ساتھ الفت اور محبت۔ صاحب بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، وہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ جب فوت ہوئے، دفن ہوئے، تو اینٹ ہٹائی گئی کسی وجہ سے، تو دیکھا گیا کہ آپ نماز بیٹھے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم دنیا میں بعد دفعہ نماز میں سستی کرتے ہیں، حالانکہ وہاں قبر کے اندر نماز فرض نہیں تھی۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف اس زندگی قبر تک کے پہلے وقت تک ہے۔
تہجد کی اپنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہر رات میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بہنوں کی سبق ہے، سردیوں کی لمبی رات بھی ہوتی تھی اور عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھتے اور سحری تک نماز پڑھتے رہتے اور پھر فرماتے، یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں۔ ارے شیخ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب شان والے بزرگ تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی، بیمار تھے، آپ نے وصیت فرمائی میرا جنازہ وہ پڑھے جس کے اندر 3 صفات ہوں۔ انہوں نے بلوغ میں جوانی میں بھی نماز با جماعت ادا کی ہو۔ نمبر 2، عصر کی 4 سنت کبھی قضا نہ کی ہوں۔ نمبر 3، تہجد ضائع نہ کی ہو۔ اب جنازہ رکھا گیا، ان 3 شرطوں کا اعلان کیا گیا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ آخر کار بادشاہ وقت حضرت شمس الدین التمش وہ چہرہ کو چھپاتے ہوئے آگے تشریف لائے۔ یہ حضرت آپ کے مرید بھی تھے۔ بادشاہ وقت ہوتے ہوئے ان کی کبھی تہجد ضائع نہیں تھی، عصر کی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئیں، اور جوانی میں جوانی سے باجماعت نماز پڑھی۔ یہ اس وقت بادشاہوں کا حال تھا، اور انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے، آمین۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بدریہ کا مکاشفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذہب حنفی کا طریقہ نماز باقی طریقوں سے زیادہ سنت کے قریب تر ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صحابہ نے یہ نقل کیا ہے۔ اور انہوں نے تصدیق کی ہے اپنی روایات کے اندر اس بات کی، جو کہ بعد میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی تصدیق کی۔ وسط افریقہ میں اسلام کی اشاعت مسلمان سیاحوں اور تاجروں کی نماز کی برکت سے ہوئی۔ ایک بزرگ کو شیطان سے واسطہ پڑا اور شیطان کہا کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو شیطان نے کہا
کہ دو کام کرو، ایک نماز میں سستی کیا کرو، دوسرے جھوٹی قسمیں کھایا کرو۔ اس پر اس اللہ والے نے کہا میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، نہ نماز میں سستی کروں گا، نہ جھوٹی قسم کھاؤں گا۔ اس پر شیطان بہت سٹ پٹایا، اور شیطان نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ ابن آدم کو سچی بات نہ بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے رات کو تلاوت کرتے تھے۔ سوال، کہا سونے والوں کو جگاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر بھی نماز ترک نہیں کی، بلکہ آپ جب سجدے کی حالت میں تھے، ظہر کی صلاۃ تھی، آپ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سجدہ شبیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کو فتح کیا تو طائف کا ایک وفد آیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں فی الحال ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہم ابھی 5 ارکان پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا وقتی طور پر روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں آپ کو رعایت ہے اس وقت، لیکن نماز کے بارے میں رعایت نہیں ہے، نماز پڑھنی ہی پڑے گی۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ حدیث تھے، بے حد روتے تھے۔ لوگوں کہا حضرت کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے رونے والی آنکھ ہی پھیلا دے گی۔ اور آپ نے دعا کی یا اللہ، اور قبر میں نماز کی اجازت مل جائے تو وہاں بھی نماز پڑھا کروں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 300 رکعت نفل ادا کرتے، لیکن جب خلیفہ وقت نے آپ کو جیل میں ڈالا اور مسئلہ خلق قرآن پر آپ کو کوڑے لگائے، اس نے مجبور کیا کہ مانو کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ آپ نے کہا نہیں، قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس پہ آپ کو سزا دی اس نے۔ اس کے بعد جو بیمار تھے، آپ 150 نفل روزانہ ادا فرماتے تھے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھی، نفل پڑھتی تھی۔
یہ بہنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. استفسار پر سوال کیا گیا کہ اتنی محنت کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کے سامنے سرخرو کرنا چاہتی ہوں. حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا تھا. بہت بڑے فقیر تھے. ان کی بیٹی حفصہ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک گھر کی مسجد میں انہوں نے اعتکاف کیا، نفل اعتکاف کیا، اور روزانہ آدھا قرآن مجید وہ ختم کرتی تھی. آئیے یہ جو واقعات ہم نے سنے ہیں ہم اپنے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. ویئر وی اسٹینڈ، ہماری کیا حیثیت ہے. ان واقعات کو اگر یاد رکھیں گے تو ہم میں سے جن کو عبادت کی زیادہ توفیق ہوتی ہے ان میں کبھی بھی کبر پیدا نہیں ہوگا. اور سچ بتاؤں ان حضرات کی اس زمانے میں ہم نقل نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی حسب توفیق ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے کہ کچھ مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے. کیونکہ ہماری جسمانی طاقتیں کمزور ہیں، روحانی طاقت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اتنے بوجھ ڈالتے ہیں بندے کے اوپر اس کے حالات کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آئیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم اپنی کمزوریوں اور اپنی کمیوں پر استغفار کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آئیے دعا کریں کہ کورونا میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی دعا بھی کریں. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. دوسری ایک عرض ہے کہ جو آپ کا کوئی رشتہ دار اگر بیمار ہو تو اس کو چاہیے، جو لواحقین وہ تو بیمار ہے، لواحقین کو چاہیے کہ صبح اور شام پانی لیں، اس کے اوپر یہ وظیفہ کا دم کریں. قرآن مجید کی آیت بتا رہا ہوں، اس کا دم کریں، رقیہ کریں اور اس کو پانی پلائیں. وہ یہ ہے کہ پانی لے لیں. سب سے پہلے آپ 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. یہ سورہ النجم کی آیت نمبر 58 ہے. اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں پھر آپ 11 دفعہ
درود ابراہیم پڑھیں، اور جب درود پڑھ رہے ہوں اور یہ وظیفہ کر رہے ہو، آیت مبارک پڑھ رہے ہوں، تو دل ہی دل میں دعا فرمائیں، کرتے رہیں کہ یا اللہ اس کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما اور ہمیں بھی اس کرونا کی بیماری سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔